خوشحال گھر کا راز۔ میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے ہر بات جیتنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں چھوڑ دینے سے دل جیتے جاتے ہیں۔ جب ہسبینڈ کے ساتھ بحث ہونے لگی تو چپ ہو جانا، ہار جانا، زندگی جیت جاؤ گی۔ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ گھر میں ایک ساتھ کھانا، دن میں ایک بار حال پوچھنا، ہفتے میں ایک دن ہنسی مذاق، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں گھر میں بڑا سکون لے کر آتی ہیں۔ تو یہاں پر کچن میں آ گئی تھی میں، اور آج لائے تھے منصور فش، کیونکہ انہیں فش بہت پسند ہے۔ تو میں نے کہا فش دھو کے رکھ لیتے ہیں فٹافٹ سے، پھر اس کا مسالہ تیار کروں گی، آج آپ کو ریسیپی بھی دوں گی۔ تو بس یہاں پر میں نے چڑھایا تھا قیمے میں نے پیاز، ٹماٹر، لہسن ادرک کا پیسٹ، کچھ بیسک مسالے، آئل ڈال کر اور 1 گلاس پانی ڈال کر قیمے کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر پانی ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں اچھے سے اس کو آپ بھون لیتے ہیں، کیونکہ جو سالن جب بھی آپ بنائیں نا تو بس اس کی بھنائی اچھی طرح کریں۔ قیمہ ہو، چکن ہو، گوشت ہو، مٹن ہو، جو بھی بنا رہے ہیں، بس جب آپ اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تو اس کی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد ہی سالن بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے۔ بس یہاں پر میں کچن میں لگی ہوئی تھی کام میں، کیونکہ آج کافی سارے کام تھے۔ میں نے آج گھر کے بھی بہت سارے کام کیے، باہر بھی گئی، گروسری شاپنگ بھی کی۔ بس یہاں پر میں نے سوچا کہ فٹافٹ سے اب کھانا بناؤں، کیونکہ بچوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اور میں نے بچوں سے پوچھا کہ قیمے میں کیا ڈالوں؟ قیمے میں آلو ڈال دیتی ہوں، مٹر ڈال دیتی ہوں، جو بھی آپ بولو۔ تو میرے بیٹے کی فرمائش آئی کہ مما پیاز قیمہ بنا دے۔ چلو میں نے کہا آلو بھی سائڈ پہ کرو، مٹر بھی سائڈ پہ کرو، آج اپنے بیٹے کی فرمائش پہ پکاتے ہیں پیاز قیمہ، اسے بہت پسند ہے۔ بس یہاں پر میں نے فٹافٹ سے پیاز چھیرے، ان کو بالکل میں نے فائن چاپ نہیں کیا، تھوڑا موٹا موٹا رکھا تھا جیسے آملیٹ والا پیاز ہوتا ہے، تو اس طریقے سے میں نے کٹ کر کے یہاں پر میں نے قیمے میں ایڈ کر دیے۔ قیمہ بھوننے کے بعد بس یہاں پر بہت ہی مزے کا ہمارا 10 منٹ میں بہترین پیاز قیمہ ریڈی ہو جائے گا، اور یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے نا، یقین کریں میرے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تھوڑی سی میں نے اس میں ہری مرچ بھی ایڈ کر دی۔ بس اس کو یہاں پر لگائیں گے دم، تھوڑا سا بھون کے اس کو ہلکی سی آنچ پہ آپ نے دم دے دینا ہے، اور بس آپ کا جو پیاز قیمہ ہے وہ بہت مزے کا شاندار سا ریڈی ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب کا میں نے تھینک یو بھی کرنا تھا، کیونکہ مجھے ٹک ٹاک پہ ماشاءاللہ بہت جلدی سے بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ سب کی طرف سے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے آنٹی کو اتنا پسند کیا، آپی کو، جو بھی مجھے پیار کرتا ہے، میرے بچے، بڑے بہن بھائی سب میرے، ان سب کا بہت شکریہ۔ بس یہاں پر میں نے کہا فٹافٹ سے لگاتے ہیں فش کو مسالہ۔ میں لے کر آتی ہوں فش مسالہ، یہ ملتا ہے جب بھی میں فش لینے جاتی ہوں نا، فش والی شاپ سے ہی مل جاتا ہے۔ وہ 2 پیکٹ ایڈ کیے ہیں، تھوڑا سا نمک، 2 سے 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جناب بیسن، 1 چمچ بھر کے بڑا کسوری میتھی، اور تھوڑا سا زردے کا کلر، کیونکہ جو میں نے پیکٹ کا مسالہ یوز کیا اس کے اندر آلریڈی سب مسالے مکس ہوتے ہیں، بس زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر لیمن جوس جناب کافی سارا تھا، تقریباً 4-5 ٹیبل سپون تھا، میں نے وہ بھی ایڈ کر لیا ہے، اور بس اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں گے۔ یہ جو کسوری میتھی اور میں نے زردے کا رنگ اور بیسن ڈالا ہے نا، اس سے فش کے اوپر جو مسالہ ہے وہ سٹے کرتا ہے، اترے گا نہیں۔ جب آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں گے بالکل یہ سٹے کرے گا، جیسے مسالے میں اتر جاتا ہے نا سارا، گھی کے اندر مسالہ سارا بکھر جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ بس ہمیں تھوڑا سا بیسن ایڈ کر دینا ہے۔ میرے پاس 6 kg فش تھی، تو جس کے لیے میں یہ مکسچر تیار کر رہی تھی، تو بالکل نارمل سے مسالے رکھوں گی، اور نمک بھی میں نے بالکل کم ڈالا ہے، زیادہ ایڈ نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اپنا بیٹر تیار کریں گے، اور جو فش ہے ہماری اس کو لگا دیں گے مسالہ۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں کافی دن سے اپنے گھر والوں کو بول رہی ہوں، اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بیٹے کو، کہ مجھے ایک پیارا سا ٹرائی پاڈ لا دیں تاکہ میں اپنی ٹک ٹاک کی جو ویڈیوز ہیں میں اچھے طریقے سے شوٹ کر سکوں، بٹ ابھی تک میری کوئی نہیں سن رہا، جس کی وجہ سے میرا آج بڑا موڈ بھی آف تھا۔ تو بس ان کے بابا نے بولا کل چلیں گے، آپ کو لا کے دوں گا ٹرائی پاڈ، کیونکہ مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوکنگ ویڈیو بنانے میں، تو اس وجہ سے جب میرا ٹرائی پاڈ آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر میری ویڈیوز بھی بہت اچھی آیا کریں گی۔ اور یہاں پر پیاز اور جو قیمہ ہے اتنا کوئی مزے کا ریڈی ہوا تھا، تو میں نے فٹافٹ سے روٹیاں ڈالی اور بچوں کو دیا کھانا، کیونکہ سب کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ فش تو بھی مسالہ لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کو جب آپ 1 دن کے بعد کھاتے ہیں تبھی زیادہ مزے کی لگتی ہے، اگر اس کو فوراً فرائی کریں گے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر میں نے فش بھی چھلنی میں ڈال دی تھی تاکہ اچھی طرح اس کا پانی ڈرائی ہو جائے۔ یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا دھلے ہوئے، تو بس یہاں پر میرا مزیدار چٹپٹا سا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا، اور میں نے لگا دیا تھا اس کو مچھلی کے اوپر، ہر پیس کے اوپر جب اس کو لگائیں گے نا یہ مسالہ اترے گا نہیں، بالکل چپک جاتا ہے، اور جب اس کو فرائی کریں گے نا اتنا کرسپی، اتنا مزے کا یہ لاہوری فش بن جاتی ہے۔ میں نے ایک بار لاہور میں یہ فش کھائی تھی، مجھے اتنی پسند آئی تھی، تب سے میں مسالہ ایسے ہی لگاتی ہوں۔ پہلے میں بیسن نہیں ڈالتی تھی، بٹ اب میں نے بیسن بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ تو تھک کر بیٹھنے کی بجائے میں آ گئی پھر سے کچن میں، کیونکہ میرا بہت سارا مکھن نکلا ہوا رکھا تھا، میں نے ملائی کٹھی کی ہوئی تھی، پھر میں نے اس کا مکھن بنایا اور فریج میں رکھ دیا۔ اب مجھے یاد آیا کہ آج گھی بھی بنا ہی دیں، آج جب اتنے سارے کام کچن میں ہو رہے ہیں تو لگے ہاتھ یہ بھی ہو جائے، کیونکہ دیسی گھی بنا رکھا ہوتا ہے نا تو بہت فائدہ ہوتا ہے، بچے بہت شوق سے پراٹھا وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔